اور اس کو ہم یہاں بھی رکھتے ہیں، ہاں، لیکن اس کو ہم یہاں نہیں رکھتے. ہاں، یہ موبائل مقدس نہیں ہے، اس کو کوئی بھی مقدس موبائل نہیں کہتا، بھلے اس میں مقدس بائبل، لیکن یہ مقدس بائبل ہے، آمین، یہ مقدس کلام ہے. پریز دی لارڈ. اوکے، ایک اور بات، جب ہم اس کلام کو لے کر گلی میں سے جا رہے ہوں اور ہمارے سینے سے یہ لگا ہو، ہم منہ سے بولیں یا نہ بولیں، دوسروں کے لیے ایک گواہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی کرسچن ہے، یہ کوئی مسیحی ہے جس کے پاس خدا کا کلام ہے. آمین. اور پھر جب ہم میں کسی حوالے کے لیے، یا ہمارا خادم جو اس کلیسیا میں خدمت کرتا ہے وہ کوئی حوالہ کہے کہ نکالیے، اور ہم یہاں پر فنگر ٹپس پر کھول رہے ہوں اسمارٹ فون کو کہ حوالہ کہاں ہے، اور ساتھ ہی واٹس ایپ پر ایک ریڈ نشان نظر آتا ہے، اور پھر ہم فوراً انسان ہیں، آزمائش کلک کریں گے کہ یہ کس کا میسج ہے، کاٹنا کی اسی پہ نکل کی گیا. ہم خدا کی آواز کو سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ کسی اور کی آواز ہے. یہ آواز اچھی بھی ہو سکتی ہے، یہ انتہائی پریشان کن بھی ہو سکتی ہے. تو بہتر نہیں کہ اس کو ہم یوں کر کے سائڈ پر رکھ دیں. ان فیوچر آج کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن خدا کے کلام کو ہم اپنے ہاتھوں میں لیں. اور نوجوانوں، جب کبھی آپ چرچ میں بیٹھ کر، مجھے پتا ہے کہ آپ بائبل ہی کھولیں گے، کچھ اور نہیں کھولیں گے، لیکن جب کبھی آپ کھول رہے ہوں گے تو کیا پتا میری طرح کا کوئی بندہ کھڑا ہو اور وہ سوچے پتہ نہیں ہے منڈا کی کرنا ہے، کوئی کی کر بھی کہیں، تو ہم کیوں کسی کو شک میں ڈالیں؟ بہتر نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو لٹرلی اس فزیکل کتاب کو اپنے ساتھ لے کر آئیں تاکہ ہم سیکھ پائیں کہ خداوند اپنے کلام کے ذریعہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. یہ تو شاید 20 سال شاید 20 سال سے ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن یہ تو قدیم زمانہ سے ہمارے آبا و اجداد اس کو لے کر پڑھتے رہے، وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر جاتے رہے. ایون گیت کی کتاب بھی وہ اپنے بیگ میں ڈال کر انہوں نے باہر نہیں سی لگا. آج پتہ نہیں کی گالے اسی قیمتیں گانے ہیں، لیکن بائبل چھپی نہیں جانے. یہ حیرانگی کی بات ہے. تو آئندہ کے لیے میں پھر سے کہوں گا، اس بات کو آپ اپنی انا نہیں بنا لیجئے گا. میں پاکستانی ہوں اور آپ بھی پاکستانی ہیں، اور ایک دم بعض اوقات ہم کسی بات کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں. نہیں، اس کو پازیٹیو پوائنٹ کے طور پر لینے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. یہ جو آیات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، زکریا 4 باب اور اس کی 5، 6 اور 7، ان 3 آیات میں خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے. غور سے سنیے. تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں اے میرے آقا. تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے رب النفاذ فرماتا ہے. اے بڑے پہاڑ، تو کیا ہے؟ تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو، فضل ہو. آمین. آمین. دعا ہے. اس سے پہلے شاید ہم یہ کہتے چلے آئے، خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. میں آج یہ کہوں گا، خداوند آج اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سے ہم کلام. www.newlifeinstitute.org